ایک مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہم مسلمانوں میں ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے سے بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک میں برادران وطن کا بابری مسجد شہید کر کے وہاں پر ناجائز قبضے اور غیر قانونی طور پر تدریجاً قبضہ کرتے ہوئے مندر بنانے کی جو فیصلے ہوئے، چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ 1528 میں بابر کے کمانڈر میر باقی نے وہاں پر مسجد بنائی تھی۔ 1885 تک وہاں مسلمانوں نے بڑی شانتی کے ساتھ اطمینان سے اور بغیر کسی غلط دعوے کے نماز ادا کرتے رہے۔ 1885 میں سب سے پہلے مقدمہ مہنت رگھوبیر داس نے دائر کیا تھا کہ یہاں ہمیں پوجا کی اجازت دی جائے، جسے کورٹ نے اور عدالت نے خارج کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ان کی مسجد ہے، ان کی آستھا ہے، یہاں پر دوسرے دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے، ہندوستان اتنا بڑا ہے، مختلف جگہ پر شاندار سے شاندار مندریں وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں مسلمانوں نے بنایا تھا اور اس پر کوئی تاریخی لحاظ سے مندر ہونا ثابت نہیں ہو سکا تھا، وہاں پوجا کرنے کی اجازت مانگنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شانتی سے جینے والوں کو شانتی سے جینے نہیں دیا جانا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ٹرین میں جاتے ہوئے مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو زور سے قرات نہیں کرتا، زور سے اذان نہیں دیتا، زور سے ذکر نہیں کرتا، لیکن ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہوگا تو وہ زور سے بھجن گاتا ہے اور اس کے منتر پڑھتا ہے، جس سے آزو بازو والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی مسلمان اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شانتی کے ساتھ کون سا مذہب جینے کی دعوت دیتا ہے۔ 1949 میں مسجد کے اندر غیر قانونی طور پر جو بت رکھے گئے تھے، عدالت نے وہاں نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1968 میں ڈسٹریکٹ جج نے ہندوؤں کو، غیر مسلم بھائیوں کو مسجد کے اندر جا کر عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ 1990 میں اڈوانی صاحب نے مندر کے لیے ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے رتھ یاترا شروع کی تھی۔ وی ایچ پی نے مسجد کے جزوی طور پر نقصان پہنچایا تھا۔ 1992 میں مسجد مسمار کر دی گئی، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہونے والے فسادات سے ملک بھر میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 2/3 حصہ رقبہ ہندوؤں کا ہے اور 1/3 مسلمانوں کا ہے۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے زمین کو ہندو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ 2020 میں مندر کے لیے بھومی پوجن وزیر اعظم ہند کے ذریعے سے وہ پوجا کرائی گئی تھی۔ یہ تدریجاً مسجد پر قبضہ کرنے کی شکلیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا کہ میر باقی نے 1528 میں یہاں پر مسجد بنائی تھی۔ اس فیصلے میں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ہی ہے۔ 1528 سے لے کر 1949 تک مسلم کمیونٹی کے قبضے میں تھی، اسی کے استعمال میں تھی۔ پھر زمین دوسرے فریق کو کس بنیاد پر دی گئی، یہ خود ایک محل غور سوال ہے۔ پھر تیسری بات، سپریم کورٹ نے یہ بھی قبول کیا تھا کہ بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو ادا کی گئی تھی۔ چوتھی بات، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ 22-23 دسمبر 1949 کو بابری مسجد میں مورتی رکھنا غیر قانونی طور پر قرار دیا گیا تھا۔ پانچویں بات یہ بھی ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ گنبد کے نیچے کی زمین رام کی جائے پیدائش ہے۔ ہندو فریق یہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ملا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر منہدم کی گئی اور اس کا منہدم کرنا غیر قانونی تھا۔
सातवीं बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई। ये सारी बातें कानूनी तौर पर हमेशा तारीख में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदालत में हमेशा के लिए महफूज रखी जाएगी, और इसे याद रखा जाएगा कि जो कुछ भी फैसला और हुआ है, ये सारा फैसला मुल्क के अदालतों में और उनकी दस्तावेज़ात में जो कुछ भी लिखा गया है हमेशा के लिए रहेगा कि जो कुछ भी हुआ गैर कानूनी तौर पर हुआ, दलाइल और सबूत की बुनियाद पर नहीं हुआ, अक्सरियत फ़िरक़े के दबाव में यह सब कुछ हुआ है। अब हमें आगे एक बात ये अर्ज़ करनी है, आजकल जो बात बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि 18 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक मुसलमान, चूँकि इस मौके से राम मंदिर की इफ्तिताह का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से लोग मीलों सफ़र करके आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अमन और शांति से रहने के लिए उन दिनों हम कहीं सफ़र न करें। हो सकता है किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए। यात्रा में जाने वाले 80% लोग अच्छे मिजाज के होंगे, 20% हो सकता है कि वो शर पसंद हों, फितना पसंद हों, वो दहशतगर्दी का जहन रखते हों, खुद ही दंगा मचाएं, खुद ही फितना फैलाएं और फिर उसे एक ख़ास कौम को और ख़ास मज़हब के लोग को बदनाम करने की कोशिश करें। इस वास्ते बड़ी खैरखाही से ये मशवरा दिया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे मौके पे तन्हा सफ़र न करे, बल्कि अपने घरों में ही बैठे रहें। जो कुछ भी अपने काम काज, तिजारत के, ताल्लुकात के, मुलाजमत के हो सकते हों कि वो 18 से लेकर 22 फरवरी तक उसे मौकूफ़ रखें, ताकि आपकी जान को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। हम ये समझते हैं कि ये मशवरा बड़ी खैरखाना जज्बे से दिया गया है। अगर ये मैसेज मुसलमानों की तरफ से आया है तो बड़े भोलेपन से, अपनाइयत में आया है, और अगर हमारे बिरादरान वतन की तरफ से मैसेज आया है तो बड़ी मक्कारी के साथ मुसलमानों में खौफ, डर, हवास और बुज़दिलाना कैफियत पैदा करने के लिए बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मैसेज फैलाया जा रहा है। ऐसे मौके पर हम एक बात तो ये कहना चाहते हैं कि 22 जनवरी मुसलमानों के लिए कोई ख़ास अहमियत का दिन नहीं है। जैसे मुसलमानों के लिए जुमा का दिन अज़मत अहमियत रखता है मजहबी लिहाज से, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा का दिन अहमियत रखता है मजहबी लिहाज से, या 26 जनवरी यौम जमहूरिया या 15 अगस्त आज़ादी का दिन अहमियत रखता है तारीख़ी लिहाज से, 22 जनवरी मुसलमानों के लिए किसी भी तरीक़े से, न तारीख़ी लिहाज से न मजहबी लिहाज से कोई अहमियत नहीं रखता। क्योंकि मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि जो कुछ भी बाबरी मस्जिद की जगह पर मूर्ति रखा जाना, बाबरी मस्जिद को कब्जा करना, बाबरी मस्जिद पर मंदिर की तामीर का फैसला होना और अदालत की दस्तावेज़ात में जालिमाना फैसला करते हुए, दलाइल को सरफ नज़र करते हुए एक तरफा कौम की हिमायत करना, यह सब बता रहा है कि हमारे लिए इस दिन में किसी भी तरह की कोई अहमियत वाला दिन नहीं है, बल्कि मजलूम के साथ और जुल्म किया जाने वाला दिन है। तो फिर पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि 18 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक हो, या 18 जनवरी से लेकर अगले साल 18 जनवरी तक भी क्यों ना हो, आम दिनों की तरह ही सारी तारीखें और सारे अयाम मुसलमान नहीं बल्कि मुल्क हर बाशिंदे को अपने अपने हिसाब से नॉर्मल जीना चाहिए। सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। कभी सिख भाई गुरुद्वारा बनाते हैं, उसकी ओपनिंग करते हैं, तो ऐसा कोई हंगामा नहीं होता सेकुलर मुल्क में कि पूरे मुल्क के बाशिंदे गुरुद्वारे की इफ्तिताह में शरीक हो जाएं। ईसाई लोग बड़े बड़े चर्च बनाते हैं, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी दावत नहीं दी जाती, हाथ जोड़कर विनती नहीं की जाती कि वो ये दरख्वास्त करें कि आज ईसाइयों की बड़े चर्च की ओपनिंग का दिन है, आप सब लोग अपने अपने घरों में मोमबत्ती जलाएं, आप सब लोग अपने अपने घरों में दिया और दीप जलाएं। ऐसी कोई मन्नत समाजत नहीं की जाती है, क्योंकि उनका वो मजहबी मामला है। इधर जैन का मजहबी मामला है, इधर मुसलमानों का मजहबी मामला है। बड़ी सी बड़ी मस्जिदें मुसलमानों की भी तामीर होती हैं। आप अरब कंट्रीज़ में देख लीजिए, ऐसी शानदार मस्जिदें तामीर होती हैं कि उसे देखने के लिए हर मज़हब के लोग जा पहुंचते हैं, और वहाँ कोई ऐसी बेहयाई की मूर्तियाँ नहीं होती हैं, फहशकारी की मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती हैं। ऐसा रूहानी और नूरानी माहौल होता है कि हर मज़हब का दिल, हर मज़हब के लोगों का दिल उसकी तरफ खिंचा खिंचा आता है।
تو سیکولر ملک میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہبی عبادت گاہ کی اوپننگ کی اجازت ہے، تو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے کیا جائے گا۔ اس دن کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ وہ گویا کہ ہندوستان کے ہر باشندے کے لیے بہت بڑی اہمیت کا دن ہے، تاریخی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے، یہ خود تاریخ کے ساتھ، سیکولر کے ساتھ، جمہوری ملک کے ساتھ، جمہوری عوام کے ساتھ ایک طرح کا ظلم اور اس کا خون کرنا ہے۔ وہ کسی پر کسی چیز کو مسلط کر دینا ہے۔ ایک پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جس طرح یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں دیا جلائے، دیپ جلائے 20-22 جنوری کو، کل بابری مسجد کی جگہ لے کر دوسری جو 5-7 ایکڑ میں جگہ دی گئی یا 20-25 ایکڑ میں جگہ دی گئی، وہاں پر کالج بنے یا مسجد بنے، جو بھی بنے، اس دن بھی کوئی حکمران، کوئی لیڈر یا کوئی پرائم منسٹر، کوئی MLA اس بات کی دعوت دیں گے سارے ملک کے مذاہب کے رہنے والوں کو کہ اس دن مسلمانوں کی مسجد کی افتتاح کا دن ہے، ان کے کالج اور ان کے مدرسے کے افتتاح کا دن ہے، اس دن سارے ملک کے بھائی ان کے ساتھ ہمارا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ نعرہ لگاتے ہوئے ان کی ہم نوائی میں وہ بھی نعرے تکبیر لگائیں، یعنی تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایسی کوئی دعوت دی جائے گی؟ جب اس مذہب کے لیے دعوت دی جا رہی ہے تو اس مذہب کے لیے بھی دعوت دی جائے گی، عیسائیوں کا ہوگا تو اس دن بھی دعوت دی جائے گی، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جب نہیں کیا جاتا ہے تو پھر ایک جمہوری ملک میں رہنے والے حکمران کو یا نمائندے کو یا کسی بھی باشندے کو ایسی کیوں کھلبلی مچ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی یاترا صحیح نہیں کرنے کے بجائے دوسروں کو پریشان کرنے کے پیچھے پڑا۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تنہا سفر نہ کریں، اور تنہا سفر نہ کرنے کا حکم صرف 22 جنوری یا 18 جنوری سے لے کر 22 فروری تک کے لیے نہیں ہے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک ہر مسلمان کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اکیلے سفر کرنے والا وہ شیطان ہے۔ کم از کم 3 آدمی سفر میں رہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ کیوں رہیں؟ کوئی بیمار ہو گیا تو ساتھ دینے میں رہے گا، کچھ چوٹ پہنچ گئی ساتھ دینے میں رہے گا، سامان اور جان کی حفاظت کے لیے مددگار رہے گا۔ ہر لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا، اکیلے سفر کر رہا تھا انسان، ہارٹ اٹیک آ گیا، ٹرین میں لیٹا ہوا ہے اور انتقال ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد جب وہ اپنی منزل پر ٹرین پہنچی اور سارے لوگ خالی ہو گئے، جب صفائی کرنے والا ساری سیٹیں اور ڈبے صاف کرنے کے لیے آیا تو وہاں پر لاش دیکھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پہلے سے ساتھ میں ہوتا تو پھر اس کی موت کی خبر سنتے ہی اس کے لیے علاج کا یا اس کی دفن کفن کا انتظام فوراً کیا جاتا۔ تو ساتھ رہنا بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر ہے، اور وہی حکم ہمیشہ سے تھا اور ابھی بھی یہی حکم رہے گا کہ مسلمان عام حالات میں جس طرح تنہا سفر کرنا اس کی جان مان کے لیے بے احتیاطی کی بات ہوتی ہے، ایسے ہی ان دنوں میں بھی تنہا سفر کرنا بے احتیاطی کی بات ہے۔ خاص طور سے اس پوجا اور یاترا اور اوپننگ کی وجہ سے یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ کہنا ہے کہ مسلمان بعض اس میں سے یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ اس دن سارے مسلمان سڑکوں پر نکل کر، گھروں سے نکل کر ہر مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ دن چونکہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد مندر کی افتتاح کا دن ہے، اور یہ چونکہ مسجد کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جمہوری ملک کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے، تو ہم اس کا رونا یا اس کا غم ظاہر کرنا اس طریقے سے کریں گے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور بالکل پورے ہندوستان کی تمام مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ پیغام بھی ایک بہت اچھے جذبے سے دیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس متعلق بھی یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم بھی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور 5 وقت کی فرض نماز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم بھی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور یہ حکم مسلمانوں کے لیے اقدامی ہے، یعنی خود اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے۔ دفاعی حکم نہیں ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ مسجدیں بھرنے کا فیصلہ کریں، کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ سڑکوں پر نماز ادا کرنے کا فیصلہ کریں۔ دفاعی طور پر عبادت پہ آمدہ ہونے والی قوم وہ کبھی عبادت پر استقامت سے نہیں جی سکتی، اور کبھی بھی وہ اس عبادت میں مخلص نہیں ہو سکتی۔
ہر نکلنے والا یہی سمجھے گا کہ ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور فقہ میں فقہا نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے، اگر کہیں پر گانے بج رہے ہوں تو اس کے مقابلے میں گانوں کی تردید کے لیے مسلمان کو اسی معیار سے قرآن چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر گانے چل رہے ہیں، ادھر قرآن چل رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ گانوں میں کشش ہے، فحش، فسق اور فجور کی وجہ سے آدمی کا نفس گندگی اور برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، اور قرآن کی طرف مائل ہونے کے لیے دل میں نورانیت چاہیے، دل میں قبول کرنے کا جذبہ چاہیے۔ جیسے اس کی مثال آسمان سے برسنے والا بارش، وہ ہندو مسلم کے فرق کے ساتھ نہیں برستا، بنجر اور نرم زمین کے فرق کے ساتھ نہیں برستا، برسنے والا بارش سب کے لیے برستا ہے۔ قبول کرنے والی زمین میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے جو بارش کے قطرات کو قبول کر سکے۔ ایسے ہی قرآن مجید سے نکلنے والا نور اور وہ ہدایت سب کے لیے عام ہے، لیکن سینوں میں وہ نور چاہیے قبول کرنے کا، جس سے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت مل سکے۔ لیکن گانوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات چیت کر رہا ہو تو اسے قرآن مجید وہاں جا کر نہیں پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو اسے زور سے بات چیت میں نہیں لگنا چاہیے، قرآن چلا کر باتوں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ادھر گانے چل رہے ہیں، ادھر قرآن بھی چل رہا ہو، یہ تقابل درست نہیں ہے۔ ایسے ہی رام مندر کے افتتاح کے لیے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اپنے حساب سے، ادھر مسلمان اس کے تقابل میں کرے، یہ دعوت فقہی لحاظ سے بھی بہت محل نظر ہے، یہ جذبات میں دی جانے والی دعوت ہے۔ اس واسطے اس سے بھی احتیاط کرتے ہوئے پہلے سے جو حکم چلا رہا تھا کہ فرض نمازیں مسجد میں عام دنوں کی طرح جماعت سے ادا کرنا ہے، وہی حکم بھی 18 جنوری سے لے کر 22 فروری تک یہی حکم رہے گا۔ اور تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن سفر نہ کریں اور احتیاط برتیں اور باہر نہ نکلیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو گویا کہ جو شخص بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے، وہ اگر مسلمان یہ بات کر رہا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا رہنے والا غیر مسلم بھائی وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ انسانوں کو جینے نہیں دے گا، وہ سڑکوں پہ نکل کے دنگا فساد کرے گا، وہ اپنے مندر کی افتتاح اور اس کی اوپننگ اور اس کی یاترا اور اس کی پوجا امن اور شانتی سے نہیں کرے گا۔ یہ گویا کہ ہم اس کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور جبکہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مذہب کا رہنے والا شخص ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مذہب کے نام پر کوئی دہشت گردی کر رہا ہو وہ اور مسئلہ ہے۔ 80% مسلمان جیسے امن پسند ہوتے ہیں، ویسے ہی 80% غیر مسلم برادران وطن بھی امن پسند ہوتے ہیں۔ 20% اگر کسی میں بد دماغ لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مذہب بدنام ہو جاتا ہے، تو اس دن پورے ملک کے باشندوں کو، بلکہ خاص طور سے مسلمانوں کو یہ دعوت دینا کہ وہ سہمے ہوئے رہیں، بہت احتیاط میں رہیں، سفر نہ کریں، ایک طریقے سے گویا کہ اپنے برادران وطن کو وہ ظالم ٹیررسٹ کہنے کی بات ہو جاتی ہے، دھبا ہے ان پر، اور ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ اور اگر یہ میسیج غیر مسلم اپنی طرف سے چلا رہے ہوں برادران وطن، تو پھر یہ بہت بڑی مکاری اور غداری ہے اپنی ہی قوم اور برادری کے ساتھ۔ تم بھولے پن میں یہ میسیج چلا کر اپنی ہی اوپر ایک داغ اور چھینٹا اچھال رہے ہو، گویا کہ اپنی ہی قوم کو تم ٹیررسٹ کہہ رہے ہو، کہ ہم اتنے گنڈے ہیں اور اتنے بھیڑیے ہیں اور اتنے لٹیرے ہیں کہ ہم اپنے مذہبی معاملات انجام دیتے ہوئے بھی سکون اور شانتی سے اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم بدامنی کے ساتھ اپنی اوپننگ کریں گے اپنے مندر کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی غلطی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ان تاریخوں میں ہم بہت خوف اور ہراس کے ماحول میں جئیں۔ اور چوتھی بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سفر نہ کریں، امن سے اور بہت ہی احتیاط سے رہیں، کیا ملک میں صرف مسلمان بستے ہیں؟ اقلیت میں صرف مسلمان ہیں، عیسائی نہیں ہیں، دلت نہیں ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں، سکھ بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی خوف میں رہیں، ہراس میں رہیں؟ تو صرف مسلمانوں کو اس بات کا پیغام کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ سفر نہ کریں، فلاں چیز نہ کریں؟ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھ کر اس پر مارا جائے گا، تو اقلیت میں دوسری قومیں بھی ہیں، ان کو بھی کیا اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟
تو اس واسطے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا بہت زیادہ محل نظر بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پانچویں بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں میں بہت سے ایسے بھولے بھی آئے ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں، ہندو بھائی گھر پر آ رہا ہے اور بھگوا کلر کے کپڑے پہن کر وہ چندہ مانگنے آ رہا ہے، اندر سے بیٹھی ہوئی مسلمان بہنیں پورے نقاب اور حجاب کے ساتھ وہ ہزاروں روپے کا چندہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ 20 تاریخ کو ہم آپ کی سونے کی مورتی کی پوجا میں بھی آئیں گے اور 22 تاریخ کی ہم اپنے گھر میں دیا بھی جلائیں گے اور پھر آپ کی رام مندر کی اوپننگ پر ہم تالیاں بھی بجائیں گے اور خوشی بھی ہوں گے، اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ایسے ویڈیوز بنا کر بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ کامیاب بھی ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر اس طرح کی بھائی چارگی کی ویڈیوز اگر مسلمان بناتے ہوں تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتے۔ وہ اپنے جیسے ہی انہوں نے مداہنت اختیار کر لی شرک کے معاملے میں تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ شرک کے معاملے میں بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ جیسے اس کی مثال، آپ خوبصورت لڑکی ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن پڑوس والا بھی آپ کو محبت کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچنے لگیں کہ بھئی ہم سب ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو جیسے میں اپنے شوہر کے دل کو خوش کرتی ہوں اور اس کو راحت پہنچاتی ہوں، بیچارہ پڑوس کا آدمی بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر میں انکار کر دوں گی تو پتہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم ایک بلڈنگ میں کیسے رہیں گے۔ تو اس واسطے میں بھی تھوڑا اسے انٹرٹینمنٹ کے نام سے خوش کر دیتی ہوں، تھوڑا میں اسے بوسہ لینے کا، چما چاٹی کرنے کا موقع دے دیتی ہوں تاکہ دل ہمارا جڑا رہے اور آپس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ جیسے یہ بات بالکل گھٹیا سوچی جاتی ہے کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے آدمی اپنے جسم کا سودا نہیں کرتا ہے، اپنا دل رکھنے کے لیے کسی کا وہ عزت کا سودا نہیں کرتا ہے، ایسے ہی مذہبی معاملات میں کسی کا دل رکھنے کے لیے وہ دین توڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو تو بڑا بھوت چڑھا ہے دل رکھنے کا کہ دل شکنی نہ ہو جائے، لیکن اس میں یہ دماغ میں نہیں آتا کہ دل شکنی کی چکر میں دین شکنی ہو جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ٹوٹ جا رہا ہے، اور اسے سمجھ رہے ہیں بھائی چارگی کی جا رہی ہے۔ بھائی چارگی پھر اس میں جسمانی محبت میں بھائی چارگی دکھائی جا سکتی ہے، پراپرٹی میں بھائی چارگی دکھائی جا سکتی ہے، میاں بیوی میں بھائی چارگی دکھائی جا سکتی ہے کہ بھئی فلاں کی بیوی پسند آ رہی ہے، بھائی چارگی میں ہم اس کو ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، پراپرٹی گھر پسند آ رہا ہے، بھائی چارگی میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں آدمی کبھی یہ خیال نہیں کرتا، مذہبی معاملات میں ہی خیال کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض وہ مسلمان جو نام نہاد لیڈر ہیں اور ایسی اللہ نے ذلت کی زندگی انہیں دے رکھی ہے کہ وہ لیڈری کے لیے تڑپ رہے ہیں، چاپلوس بن رہے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے انہیں کسی طرح کی کرسی دینے کا فیصلہ نہیں فرمایا، ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریاست کو، ان کے شہر کو اور ان کی پبلک کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو فیسلٹیز تھیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، پھر بھی بے شرمی کے ساتھ ابھی بھی وہ سبق حاصل کرنے کے بجائے مندر میں جاتے ہیں، مسلمان نام کے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس اوپننگ کے موقع پر ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اس اوپننگ میں حصہ لیں، چونکہ رام صرف ہمارے ہندو بھائیوں کے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، ہمیں ان سے ایسی محبت کرنا چاہیے جیسے کہ ہندو بھائی ان سے محبت کرتے ہیں، اس واسطے ان کی پوجا میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ ایسی بھائی چارگی کیا تمہارے باپ دادا نے سکھائی ہے؟ ایسی بھائی چارگی کیا دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہے اس طرح کی؟ ایسی بھائی چارگی کی تعلیم مذہب دیتا ہے؟ کبھی پڑھا ہے ہم نے اس طرح کی باتیں قرآن حدیث میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی جب مکے کے کافروں نے آ کر یہ کہا تھا تنگ آ کر کہ محمد 1 سال مورتیوں کی پوجا آپ کر لیں، 1 سال آپ کے خدا کی پوجا ہم کر لیتے ہیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہم آپ کے مذہب کی بھی عبادت کر لیں گے، آپ ہمارے مذہب کی مورتیوں کی بھی عبادت کر لیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایسی بھائی چارگی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے خدا آپ کو مبارک، ہمارا خدا ہمیں مبارک۔ یعنی آپ جس کو خدا مانتے ہیں فرضی خدا، وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن ہمارا خالق اور مالک ہمیں مبارک، جو حقیقی خالق ہے۔ تو یہ بھائی چارگی کی تعلیم دینا اور مسلمان ہو کر اللہ کے
اس حکمرانی اور لیڈری پر ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکت کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، اگر یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے تو گویا کہ مسلمانوں میں خوف اور بزدلی کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ماحول میں بالکل سہمے ہوئے رہیں کہ آپ کی جان کو کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان ہی ایسا ملا ہے جسے ڈرایا جا سکے؟ مسلمان اتنا چھوٹا بچہ بن گیا ہے کہ جسے وہ بلی چوہے سے ڈرایا جاتا ہے، کاکروچ سے ڈرایا جاتا ہے، ویسا اسے ڈرایا جانے لگے۔ یہی وہ مسلمان ہے جس نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جان کٹانے کے ہم نے وعدے کیے ہیں۔ یہی وہ مسلمان ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 27 غزوے کیے تھے اور 47 سرایا کیے تھے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا تھا۔ یہی وہ مسلمان ہے جس نے 4 جنگیں لڑ کر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریز کی چھکے چھڑا دیے تھے۔ یہی وہ مسلمان ہے جس نے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے وہ کارنامے انجام دیے تھے جسے تاریخ ابھی بھی یاد رکھی ہے۔ جس موسیٰ بن نصیر نے، جس محمد بن قاسم نے، اور جن مجاہدین نے دین کی خاطر، ملک کی خاطر، مذہب کی خاطر جانیں قربان کرتے ہوئے فخر کے ساتھ انہوں نے اپنا جام شہادت نوش کیا تھا، انہیں اب بزدلی اور بالکل بے حسی کی تعلیم دی جا رہی ہے ایسے میسج کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اس پس منظر میں کہ پہلے ہی یہ بات طے ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور یہ کوئی موقع ہے ہی نہیں کسی کو ڈرانے کا، کسی کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ اس بات کا فرق رکھنا چاہیے، عیسائی بھائی اپنی عیسائی مذہب کی تعلیمات عام کرتے وقت وہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کو کمپیر میں لا کر، مقابلے میں لا کر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ سکھ بھائی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، بدھزم کے لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ دوسرے مذہبوں کو تقابل میں لا کر نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے تو ہندو دھرم کو لا کر وہ تقابل میں لا کر نہیں کرتا ہے۔ آپ کے مذہب میں اتنی خوبیاں ہونی چاہیے کہ اس مذہب کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کسی کی برائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ اگر کوئی مذہب ایسا ہے کہ اسے اپنی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے مذہب کا سہارا لینا پڑتا ہو، وہ مذہب نہیں ہے، اس مذہب میں اچھی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کسی قبرستان میں جا کر بڑا محل اور عمارت تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہاں پر کھوپڑیاں ہیں، وہاں مردے ہیں، وہاں کوئی آپ کی زمین کے جھگڑے کرنے والا نہیں ہے۔ آپ واقعتاً صحیح زمین کے قابض ہیں، زندوں کی زمین پر آ کر اپنی زمین کا حق ہونا ثابت کیجیے۔ مردے جہاں پر آپ سے کیس نہیں لڑ سکتے، آپ سے حق نہیں مانگ سکتے، وہاں پر آپ بڑا شاندار محل تعمیر کر کے نعرے لگا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسے تو بزدلی کہا جائے گا۔ تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مذہب میں اچھی تعلیمات ہیں اسے بیان کیجیے، لیکن مذہب میں اچھی تعلیمات نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، تو پھر کسی مذہب کو برا بھلا کہنے سے یہ کب سمجھ لیا کہ اب ہمارا مذہب اچھا ہو جائے گا؟ آپ کے کپڑے گندے ہیں اسے دھو لیجیے، آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ میں دوسرے کے کپڑے بھی گندے کر دوں گا، اس پر بھی کیچڑ اچھال دوں گا تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا؟ یہ تھوڑی عقل مندی کی بات ہے۔ اور اللہ کا اس موقع پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن بھی مکاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مکر کا جواب بھی بڑے بہترین انداز سے دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بابری مسجد کے نام پر کتنا کروڑوں روپے کا پیسہ لٹایا گیا اور مسلمانوں کو کتنا بدنام کیا گیا۔ اب جب وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں اوپننگ کے، اللہ ہر ایک کا پول کھولتے جا رہے ہیں۔ پریشان ہے باطل کہ ہم کیسے اپنے ان عیب کو اور اپنی کمزوریوں کو چھپا سکیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایک طرف تو مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں شریک ہونے کے لیے، نیچے سے لے کے اوپر تک، سنجیدگی سے لے کر درندگی تک اس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ خود غیر مسلم بھائی، خود غیر مسلم پارٹیاں، حتیٰ کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے پوتے پرکاش امبیڈکر یہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بھئی آپ اپنی قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں،
پہلے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو اندر اتحاد لانے کی کوشش کریں، جو پہلے سے آپ کے مذہب کے ہیں انہیں اوپننگ میں لانے کی کوشش کریں، جو مذہب کا ہے ہی نہیں اسے دعوت دی جا رہی ہے، یہ خود تعجب کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دھرم کے ماننے والے بڑے بڑے 4 شنکر آچاریوں نے بہت سی باتیں واضح کی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں، کہ ایک طرف تو اونچ نیچ ذات پات کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ کم ذات لوگ وہ مندر میں نہیں آ سکتے، وہ مورتی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ پوجا نہیں کر سکتے، اور اتفاق اللہ نے ایسا حال پیدا کر دیا کہ جس کے ذریعے سے مندر کی اوپننگ کی بات کی جا رہی ہے وہ خود اس ذات کا نہیں نکلا جس ذات کے لوگوں سے مندر کی اوپننگ ہونی چاہیے، اور کمزاد آدمی ان کے حساب سے اگر مندر کی مورتی کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو مورتی ناپاک ہو جاتی ہے، اور جس شخصیت کے ذریعے سے مورتی کی اور مندر کی اوپننگ کی بات کی جا رہی ہے وہ شخصیت اس اعلیٰ ذات کی نہیں ہے، تو پھر وہ ہاتھ لگائے گا تو پھر وہ مورتی ناپاک ہو جائے گی، تو پھر اس سے افتتاح اور اوپننگ کیسے کی جائے گی؟ یہاں معلوم ہو گیا کہ اونچ نیچ کی ذات اور ذات کا اونچ نیچ اگر اس کا کھیل کھیلو گے، ایک دن لوٹ کر آیا کہ اسی کھیل اور اسی چکروی میں خود پھنس گیا وہ شخص جو اونچ نیچ کی بات کرتے ہوئے دنگے فسادات کرانے میں ماہر اور مشہور تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ جو اسی مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں مورتی رکھوانے کا معاملہ، یہ خود وہ ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ شبھ وقت کون سا ہوتا ہے، شبھ ٹائم کون سا ہوتا ہے، اس کے بالکل خلاف ہے کہ مندر میں مورتی کو استھپ کرنا وہ رات کے وقت نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مورتی کی پوجا اس وقت کی جاتی ہے جب اس میں روح حلول کرتی ہے۔ وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، پتھر میں بھگوان کی روح وہ حلول کرتی ہے، اس میں اندر آتی ہے، ہم اس روح کی پوجا کرتے ہیں، اور روح کی پوجا کرنے کے لیے شاستریوں کا منتر پڑھ کر اس میں روح کو دعوت دینا ضروری ہے، اس کے بعد پوجا کی جائے گی، اس سے پہلے پوجا نہیں کی جائے گی۔ تو پھر مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں اور اس میں پوجا کی اجازت دے دی گئی تھی، تو اس میں روح حلول کرنے سے پہلے پوجا ہوئی کیسے؟ اور پھر یہاں جس کے ہاتھوں سے اوپننگ کی جاتی ہے اس میں شاستریوں کے منتر پڑھنے سے پہلے پوجا ہوگی کیسے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ دشمن اور باطل کو ایسے ناکام کرتے ہیں کہ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے برادران وطن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے مذہب والے ہیں، ایمان کہتے ہیں امن کو، اسلام کہتے ہیں سلامتی کو، مسلمان کہتے ہیں وہی شخص جو سلامتی چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے مذہب کے حساب سے مندر کی افتتاح بھی کریں، آپ پوجا بھی کریں، یاترا بھی کریں، کوئی مسلمان اس پر اعتراض نہیں کرے گا، نہ کوئی اس پر کوئی کسی بھی طرح کی تنقید اور بیان کرے گا، اور نہ آج تک کسی نے کیا ہے۔ اور مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، چند پیسوں کی خاطر، سیاسی کرسی کی خاطر اور TRP کی خاطر اور مشہور ہونے کی خاطر، چند پیسے اور چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا نہ کریں۔ وہ ہمدردی، وہ بھائی چارگی جس سے ایمان کا سودا ہو جائے، ایسے ہی برا ہے جیسے وہ بھائی چارگی کے شوہر ہوتے ہوئے پڑوس کے آدمی سے بھی وہ چما چاٹی کر لے، تاکہ بھائی چارگی میں ہم یہ ایک دوسرے کو جسم شیئر کر رہے ہیں، یہ جیسے برا ہے ویسے مذہبی معاملات میں بھی برا ہے۔ تو ہمیں اپنے مذہب کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں میں مصروف ہونا چاہیے، نہ بزدلی کا پیغام ہوگا، نہ بالکل جوش اور جذبے کے ساتھ بے حسی اور غیر دانشمندانہ حرکت کی جائے گی۔ اس موقع کو عام دنوں کی طرح گزارا جائے گا، اور اس بات کی طرف توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے ان حالات میں کہ مسلمان سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری جسے بھول کر جی رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو پڑ رہا ہے، وہ ہے دعوت کا کام۔ دعوت جہاں مسلمانوں میں ضروری سمجھ کر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم اور برادران وطن میں ہم دعوت کا کام کریں، جس سے عملی طور پر ہماری زندگی وہ بنے کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم بھائی اسلام کی طرف مائل ہو، نفرتیں ختم ہو، محبتیں عام ہو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہمیں جسے کرنا چاہیے، نہ کرنے کی وجہ سے آج نفرتوں کے کٹگھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا کام اپنے بچوں کو پڑھانا، تعلیم اور ایجوکیشن
جو نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بچے آٹو ڈرائیور بن رہے ہیں، بنڈی چلانے والے بن رہے ہیں، ٹھیلا لگانے والے بن رہے ہیں، جوتے چپل کی شاپ میں کام کرنے والے بن رہے ہیں، میکینک ٹیلر بن رہے ہیں، لیکن بڑے عہدوں پر نہیں آ رہے ہیں۔ تعلیم مضبوط کرنا، ادارے قائم کرنا، اسکول اور کالجز قائم کرنا۔ تیسرا جو بہت بنیادی کام ہے وہ ہے تنظیم۔ تنظیم، منظم ہونے کی کوشش کرنا، متحد ہونے کی کوشش کرنا، فرقوں، مسلکوں اور تنظیموں، تحریکوں کے جھگڑوں میں پڑ کر اور بٹتے ہوئے کچرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے ہمارے دشمن کو پہچاننے کا، دوست کو پہچاننے کا، اپنے مقصد کو پہچاننے کا، اور چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں کو لے کر اور ٹکڑے ہونے سے بچنے کا وقت ہے۔ اور چوتھا بہت اہم کام ہے، وہ ہے تجارت۔ مسلمانوں کو بزنس میں آگے رہنا چاہیے، اپنے پروڈکٹس لانچ کرنا چاہیے، اپنی دیسی کمپنیوں کو آباد کرنا چاہیے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی نوکری اور غلامی سے ہمیں باز آنا چاہیے، اپنا پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بہت اولین ذمہ داری ہے، اور ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ آخری اور پانچویں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ہے رجوع الی اللہ کی۔ ایک اچھا مسلمان بن کے جینا، جس سے آسمان والے بھی راضی ہو جائیں، زمین والے بھی راضی ہو جائیں۔ ایسا مسلمان جس سے فرشتے بھی رشک کرنے لگیں، وہ گناہوں سے بچ کر حق ادا کرنے والا بن کر، اور جو نماز، جو احکامات، جو دینی تعلیمات دور دور تک بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، وہ واپس لائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان چیزوں میں بھی آگے بڑھنے کے ہمارے لیے اسباب مہیا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔